حضرات، ہندوستان میں اسلام کی کیفیت ایسی رہی کہ وہ بڑا ہی مس انڈر اسٹوڈ مذہب بن کر کے رہا. اسلام کے خلاف دشپرچار بہت زیادہ ہوا اور لوگوں نے اس کے کنسیپٹ کو طرح طرح سے سمجھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب عید ہوتی ہے تو عید سے ایک دن قبل ہمارے پریس والے جانتے نہیں اور وہ پہنچ جاتے ہیں کہ صاحب بتائیے چاند ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. کچھ ایسے لوگوں کے پاس کہ جن کا اس مرحلے سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا. ہمارے ہاں سب کی اسٹیٹس الگ الگ ہیں. مفسر جو تفسیر بیان کرتے ہیں قرآن کی، امام جو نماز پڑھاتے ہیں، مؤذن جو اذان دیتے ہیں، محقق جو تحقیق کرتے ہیں، سب کی حیثیتیں الگ الگ ہیں. لیکن اگر ان سب حیثیتوں کو اکٹھا کرتے ہیں تو ایک شخصیت بنتی ہے، وہ نام ہے مولانا انیس آزاد بلگرامی کا. وہ دلی کے اندر سیرت کے تعلق سے سب لوگ ان کو جانتے ہیں. وہ بہت ہر دل عزیز شخصیت ہیں اور وہ صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ اس پورے کانٹیننٹ کی ایک عظیم شخصیت ہے جو اس کام کو جو مس انڈر اسٹوڈ ہے وہ اس کو اس کام میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم صحیح جانکاری صحیح لوگوں تک پہنچائیں. جعفر آباد میں ہر سال 15 دن کا ایک پروگرام ہوتا ہے اور جس میں ایک دن کے اندر صرف ایک ہی ٹاپک کو ٹچ کیا جاتا ہے. ایک ہی ٹاپک پر اتنی تفصیل اور بسیط وہ تقریر فرماتے ہیں کہ پورا ایک ٹاپک اجاگر ہو جاتا ہے اور 5-6 گھنٹے تک ان کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ لاکھوں آدمیوں کے مجموعے کو باندھ کر کے رکھ سکتے ہیں. اور میری ذاتی رائے کے اندر کہ ہندوستان میں مولانا آزاد کے بعد میں اگر کوئی اوریٹر ہے تو وہ ہے مولانا انیس آزاد بلگرامی صاحب. میں ان سے گزارش کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ مجاہدوں کو ضرورت نہیں لباسوں کی، مجاہدوں کو ضرورت نہیں لباسوں کی، ہمارے جسم ہمیشہ کفن میں رہتے ہیں. سفر کی تگودو کہیں بیٹھنے نہیں دیتی، ہمارے پاؤں مسلسل تھکن میں رہتے ہیں. اس اناورت اور سلسلے وار کوشش کے علم بردار عالی جناب محترم مولانا انیس آزاد قاسمی بلگرامی صاحب سے میں بہت ہی ادب کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ براہ کرم تشریف لائیں اور ہم کو اپنے نوازیں. عالی جناب مولانا انیس آزاد قاسمی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قابل صد احترام علماء اعظام اور اسٹیج پہ رونق افروز علماء کرام، مشائخ اعظام اور مہمانان خصوصی اور سامنے موجود نہایت قابل احترام سامعین حضرات، یہ ہماری اور آپ کی سعادت مندی ہے کہ آج رب کائنات نے ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آفاقی پیغام کو سننے اور سنانے کی توفیقات عطا فرمائی ہیں. اللہ کی اس عنایت پر ہم اور آپ جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. اس وقت اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام جس کا تعلق امن سے ہے، سلامتی سے ہے، اس کے تعلق سے نہایت اختصار کے ساتھ کچھ ضروری معروضات مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں. مجھے امید ہی نہیں بلکہ یقین کامل ہے کہ آپ ان
اختصار کے ساتھ پیش کی جانے والی معروضات کو پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی کا جو سب سے نمایاں پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے اللہ کے بندوں کو بنیادی طور پر 2 چیزیں عطا فرمائیں۔ ان میں سے ایک اہم حصے کا نام ہے عبادت اور دوسرے اہم حصے کا نام ہے اخلاق۔ عبادت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کا اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے، اور اخلاق کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کا بندوں سے تعلق پیدا ہو جائے۔ جب انسان کا تعلق اپنے خالق اور مالک سے پیدا ہو جاتا ہے تو اپنے اندر وہ ذمہ داری کا بے پناہ احساس پاتا ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، ہمارا کچھ نہیں، سب کچھ اسی کا عطا کیا ہوا ہے۔ اور اخلاق کے عنوان سے جب بندے کا تعلق بندے سے قائم ہو جاتا ہے تو پھر وہ ذمہ داریاں جو ہمارے خالق اور مالک نے ایک بندے کے ذمے بندوں کے متعلق رکھی ہیں، ان کی ادائیگی کی قوت اور طاقت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ پیغام امن میں یہ دونوں چیزیں بہت بنیادی حیثیت کی حامل ہیں۔ عبادت، اس کے ذریعہ سے بندوں کا تعلق اللہ سے پیدا ہوتا ہے۔ ذرا اس تعلق کو 5 ترتیبوں کے حوالوں سے دیکھیں۔ پہلی ترتیب وہ ایمان جو ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں ہوتا ہے، جو صرف اللہ جانتا ہے، اس کی حقیقت تک انسان تو انسان واللہ فرشتوں کی بھی رسائی نہیں ہو سکتی۔ وہ ایمان جو انسان کی نجات کا بنیادی ذریعہ ہے، اسے صرف ہمارا اللہ جانتا ہے۔ کون مومن ہے، کون مومن نہیں ہے، کون حقیقت میں ایمان کو قبول کرنے والا ہے اور کون ڈرامائی انداز میں اپنے آپ کو مومن بتانے والا ہے، اس سچی حقیقت کو اگر کوئی جانتا ہے تو وہی علام الغیوب والشہادہ جو کائنات کے ہر ذرے کو جانتا ہے۔ اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے نماز کا۔ میرے ایمان والے بھائیوں اور اس مجلس میں موجود تمام سامعین حضرات، نماز کے ذریعہ سے ہمارا تعلق اللہ سے کیسے قائم ہوتا ہے؟ قیام میں ہم اپنے رب سے گفتگو کرتے ہیں، رکوع کر کے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، اور سجدے میں جا کے اپنی پیشانی کو اپنے رب کے قدموں پہ رکھ کر کے اس کے قرب کو پا لیتے ہیں، اور بہت وہ کچھ جس کو اس مختصر سے وقت میں عرض نہیں کیا جا سکتا۔ نماز کے ذریعہ سے بندوں کا تعلق اللہ سے قائم ہوا، مگر صرف اس تعلق سے بات نہیں بنے گی، یہ تعلق ذرا عشق میں تبدیل ہو جائے، محبت میں تبدیل ہو جائے، جنون میں تبدیل ہو جائے۔ اس کے لیے اسلام نے کچھ اس کے آگے کے حصے ہمیں اور آپ کو عطا کیے ہیں۔ نماز کے ذریعہ سے اللہ سے تعلق قائم ہوا، اب یہ تعلق محبت میں کیسے تبدیل ہو؟ کروڑوں درود و سلام ہوں اللہ کے اس آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن سے بہتر شخصیت پر آج تک سورج طلوع نہیں ہوا۔ ابتدائے آفرینش سے آج تک چاند کی ضیاپاش کرنوں نے اس سے حسین مکھڑا نہیں دیکھا۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا پیغام امن سننے کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، ان کی شان تو یہ تھی کہ قبضہ تیری پرچھائی کا بینائی پر ادراک پر، قبضہ تیری پرچھائی کا بینائی پر ادراک پر، پیروں کی جنبش خاک پر اور آہٹیں افلاک پر، گردے سفر تاروں کی زو، مرکب براقے تیز رو، سائیں جبریل امین یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے انسانوں کو اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے اللہ کی وحی کے مطابق ایک نظام دیا اور ایک سسٹم دیا۔ اس میں مقدم عمل نماز کو رکھا۔ نماز کے ذریعہ سے بندے کا تعلق اللہ سے قائم ہوتا ہے، لیکن یہ تعلق محبت میں کیسے تبدیل ہو جائے؟ اس رسول نے ایک عظیم پیغام دیا جن کی شان یہ تھی کہ الہام جامع ہے تیرا، قرآن امامہ ہے تیرا، الہام جامع ہے تیرا،
قرآن عمامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے بتایا کہ اپنے اس تعلق کو اگر محبت میں تبدیل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی عطا کردہ چیزوں کو اس کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت ڈال لو، تمہارا یہ تعلق محبت میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس کو آپ زکوٰۃ کے عنوان سے یاد کریں، اس کو آپ صدقے کے عنوان سے یاد کریں، آپ اس کو فطرے کے عنوان سے یاد کریں، آپ اس کو امداد کے نام سے یاد کریں، آپ اس کو ریلیف کے نام سے یاد کریں۔ اس تعلق کو محبت میں تبدیل کرنے کے لیے اس کا عطا کیا ہوا اس کی راہ میں خرچ کرنا ضروری ہے۔ ایک قدم اور آگے بڑھیے، یہ ہماری محبت عشق میں کیسے تبدیل ہو؟ اللہ سے تعلق کو مضبوط سے مضبوط کرنا ہے، اس کے بغیر اس روئے زمین پر امن قائم نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کے بغیر اس دھرتی پر سلامتی کے پیغام کو عام نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارا اللہ سے تعلق قائم ہو جائے اس کے لیے نماز ہے، وہ تعلق محبت میں تبدیل ہو جائے اس کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بنیادی ہے، اس کے بعد ہماری وہ محبت عشق میں تبدیل ہو جائے اس کے لیے اس کے نام پر بھوکا رہنا اور اس کے نام پر پیاسا رہنا اور اس کے نام پر اپنی خواہشات سے باز رہنا لازم اور ضروری ہے، جس کو ایک آسان سی تعبیر میں روزہ کہا جاتا ہے۔ اللہ سے عشق پیدا ہوگا، ہزار مواقع ملے، کمروں کی تنہائیاں ملی، خلوتیں نصیب ہوئیں اور کھانے پینے کی تمام چیزیں موجود ہیں، دیکھنے والا کوئی نہیں، سی سی ٹی وی کیمرے کا کوئی نظام نہیں، لیکن وہ اللہ جس کے ساتھ اپنا عشق بڑھانا چاہتے ہیں، تعلق ہوا، پھر وہ تعلق محبت میں تبدیل ہوا، اب وہ محبت عشق کے درجے میں آ جائے تو اس کے لیے اس کے نام پر بھوکا بھی رہنا پڑے گا اور اس کے نام پر پیاسا بھی رہنا پڑے گا اور اپنی خواہشات سے مکمل پرہیز رکھنا پڑے گا، پھر وہ زندگی کو کچھ حصہ ایسا گزرے گا، وہ حکم دیں تو حلال ہے، وہ حکم دیں تو حلال ہے، وہ روک دیں تو حرام ہے۔ اب عشق کے دریا سے عشق کی منزلوں کو طے کر لیا، تعلق محبت میں تبدیل ہوا، وہ محبت پھر عشق میں تبدیل ہو گئی، اب ذرا اس عشق کو جنوں میں تبدیل کرو، اس عشق کو جنوں میں تبدیل کرو۔ نظام عبادت دیکھو اس ہستی نے جو عطا کیا، جن کی شان یہ تھی کہ تیری خاموشی بھی اذان، ہم اور آپ بول کر وہ پیغام نہیں دے سکتے جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی نے دیا ہے۔ تیری خاموشی بھی اذان، نیندیں بھی تیری رت جگے، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، خیر البشر رتبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا، آفاق تیرے سامعین یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ عشق جنوں میں تبدیل ہو، اور تبدیل ہوا تو میرے رب نے حکم دیا کہ میرے بندے اب ذرا جنوں کا لباس پہن کر میرے گھر آ جا، جنوں کا لباس پہن کر میرے گھر آ جا، سارے کپڑے اتار دینے ہیں، زیب و زینت کا تمام لباس اپنے تن بدن سے الگ کر دینا ہے، ایک چادر تہمت کی جگہ پر ایک چادر اوپر اوڑھ لے، تیرے بکھرے ہوئے بال مجھے بہت اچھے لگیں گے، خوشبو کی تمام شیشیوں کو دور کر دے، تیرے بدن کی بدبو مجھے بڑی اچھی لگے گی، بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ ایک جنوں کے لباس میں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس کا ورد کرتا ہوا جنوں کے لباس میں آ جا اور رکن حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر وہ استقبال اور استلام کر کے ذرا چل ایک دیوانے کی چال اور پہنچ رکن عراقی کے سامنے، اور حتیم کے باہر سے گھوم کر تو آ جا رکن شامی کے سامنے، اور کچھ آگے بڑھ اور پہنچ جا رکن یمانی کے سامنے، اور پھر اس کے بعد آ جا رکن حجر اسود کے سامنے۔ اگر تو نے یہ 7 چکر اس جنوں کے لباس میں اس طرح پورے کر دیے تو اے میرے راہ کے مجنوں، میں تجھ کو گناہوں سے ایسا پاک اور صاف کر دوں گا گویا کہ تیری ماں نے تجھے آج ہی جنا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ
پیغمبرانہ زندگی کا ایک بہت بنیادی حصہ یہ عبادت کا اختصار کے ساتھ خاکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اس کے ذریعہ سے ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا. وہ نماز ہے، پھر وہ محبت میں تبدیل ہو جائے ہمارا تعلق، اس کے لیے زکوٰۃ ہے، پھر وہ محبت عشق میں تبدیل ہو جائے، اس کے لیے آپ کو سمجھ میں بات آ گئی یقینی طور پہ کہ وہ روزہ ہے، اور پھر وہ ہمارا عشق جنوں میں تبدیل ہو گیا تو پھر اللہ نے ہم کو اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کا حکم دیا. یہ ایک حصہ ہے امن کو قائم کرنے کے لیے. عبادت کے اوپر اگر اکتفا کر لیتے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نظام عبادت بتا کر اگر زبان مصطفیٰ خاموش ہو جاتی تو پھر عبداللہ کے در یتیم اور آمینہ کے لخت جگر اور عبد المطلب کے پوتے اور ابو طالب کے بھتیجے اور اللہ کے وہ آخری نبی کہ جن کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اللہ کے وہ آخری رسول کہ اب جن کے بعد قیامت تک کوئی رسول پیدا نہیں ہوگا، جن کے صدقے میں نبیوں کو نبوت ملی، جن کے طفیل رسولوں کو رسالت ملی، اگر نظام عبادت بتا کر وہ زبان مصطفیٰ خاموش ہو جاتی تو اس دنیا میں امن و سلامتی کا قیام ناممکنات میں سے تھا. کروڑوں درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے یہ نظام عبادت دیا تاکہ بندوں کا تعلق اللہ سے قائم ہو. اسی کے ساتھ میں اخلاق کی تعلیم دی تاکہ بندوں کا تعلق بندوں سے قائم ہو. اور بندوں کا تعلق بندوں سے قائم کس طرح ہو سکتا ہے؟ ایک طویل بیان اور ایک طویل تفصیل اس کے اندر ہے جس میں جانے کا موقع نہیں، لیکن اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں سے پیار اور محبت کرنے کا جو درس دیا ہے وہ آپ کی زبان تک محدود نہیں. اللہ کے بندوں سے کیسے پیار کیا جائے اور کیسے محبت کی جائے تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا وہ واقعہ اپنے ذہن کے پردوں پہ لے آئیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عید کی نماز پڑھانے کے لیے عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں. آپ علیہ السلام کی نظر ایک ایسے معصوم بچے پر پڑی جس کے کپڑے بھی گندے ہیں، اس نے ابھی غسل بھی نہیں کیا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. ایک اکیلا بچہ تنہائی میں رو رہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز ادا کرانے کے لیے عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک قدم اسی مقام پر رک گئے اور اس بچے سے پوچھا، بیٹا تو کیوں رو رہا ہے؟ تیری آنکھوں سے آنسو کیوں چھلک رہے ہیں؟ اس چھوٹے سے بچے کا جواب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو غم زدہ بنا دیتا ہے. اس بچے نے یہ کہا تھا کہ سال گزشتہ کی عید میں میرے والد موجود تھے اور اس سال کی عید کی آمد سے قبل میرے والد کا انتقال ہو گیا، میں یتیم ہو گیا. کوئی نہیں جو میرے لیے اچھے کپڑے لا کر کے دے، کوئی نہیں کہ جس کی انگلی پکڑ کے میں عیدگاہ تک جا سکوں. والد کے انتقال کا غم اور ان کے نہ ہونے کا احساس میری آنکھوں میں آنسو چھلکا گیا. کروڑوں درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ نے اس یتیم بچے کا ہاتھ پکڑا، اپنے گھر تشریف لائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا اور ان کو حکم دیا. ان سے فرمایا کہ عائشہ اس بچے کو فوری طور پہ غسل دو، اس کو نہلاؤ، اس کو صاف کرو. اپنی صاحبزادی، اپنی لخت جگر نور نظر سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے. ان سے کہا کہ بیٹی شہزادوں کا کوئی لباس ہو تو مجھے دے دو، حضرت حسن کا کوئی لباس ہو مجھے دے دو، حسین کا کوئی لباس ہو مجھے دے دو، شہزادوں کا کوئی کپڑا گھر میں رکھا ہو تو مجھے دے دو. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر اور آپ کی نور نظر نے اپنے شہزادوں میں سے ایک شہزادے کا لباس اپنے والد محترم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے. اتنی دیر میں حضرت عائشہ نے اس بچے کو صاف ستھرا کر کے نہلا کے بالکل تیار کر دیا تھا.
وہ لباس پہنایا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم بچے کو لے کر اب عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں، لیکن جانے سے قبل اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس یتیم بچے سے پوچھا تھا کہ بیٹے یہ بتاؤ کہ جب تمہارا باپ زندہ تھا تو تمہیں وہ کس طرح عیدگاہ لے جاتا تھا، کس طرح تم اپنے باپ کے ساتھ عیدگاہ جاتے تھے؟ اس یتیم بچے نے کہا تھا کہ میرا باپ تو مجھے اپنے کندھے پر بٹھلا کر عیدگاہ لے جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم بچے کو اٹھایا اور اپنے کندھوں پر بٹھلا لیا، اور کندھے پر بٹھلا کر اس یتیم بچے کو لے کے عیدگاہ جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ منظر نامہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ شہزادوں میں سے کوئی شہزادہ آج کندھے پر نہیں ہے، حضرت حسن آپ کے کندھے پر نہیں، حضرت حسین آپ کے کندھے پر نہیں، ایک اجنبی سا بچہ آپ کے کندھے پر ہے۔ یہ ہیں وہ یتیم کے سرپرستی کرنے والے جن کی شان میں خواجہ ابو طالب نے مکی زندگی میں اس موقع پر جب مکہ المکرمہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی، جناب ابو طالب اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چھوٹے سے تھے، معصوم تھے، آپ کو لے کر کے بیت اللہ شریف کے قریب آئے، بیت اللہ کی دیوار سے آپ کو متصل کر کے کھڑا کیا، مکے والوں کو جمع کیا کہ میرا بھتیجا بہت بابرکت ہے، بہت بابرکت ہے، ذرا اللہ کی بارگاہ میں ان کے واسطے سے ہاتھ اٹھاؤ، اللہ میرے بھتیجے کی برکت سے بارش کا نزول ضرور کرے گا۔ جناب ابو طالب اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب آئے ہیں اور بیت اللہ کی دیوار سے متصل کر کے آپ کے چہرے کا واسطہ دے کر تمام لوگوں نے اللہ سے جو بارش طلب کی، رب کعبہ کی قسم وہ اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے نہ آ سکے، موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ اس موقع پر جناب ابو طالب نے اپنے بھتیجے کی شان میں ایک طویل قصیدہ پڑھا، 110 اشعار پر مشتمل ہے وہ قصیدہ۔ اگر آج کے کسی شاعر سے یہ کہا جائے کہ فی البدیع 110 اشعار پر مشتمل کلام موضوع کرو، اس کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ جناب ابو طالب کو عربی زبان پہ کتنا عبور حاصل تھا، وہ کتنے بڑے ادیب تھے، وہ کتنے بڑے بلیغ اور فصیح تھے۔ اپنے بھتیجے کی شان میں 110 اشعار پہ مشتمل جو قصیدہ پڑھا ہے جناب ابو طالب کے حوالے سے، اس طویل قصیدے کا ایک شعر میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، توجہ سے سمجھیں اور توجہ سے سماعت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جناب ابو طالب نے کہا تھا وَأَبْيَضْ، اللہ اکبر، وَأَبْيَضْ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَارُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ یہ جناب ابو طالب نے کہا تھا کہ وہ چاندی جیسے سفید مکھڑے والا جن کے چہرے کا واسطہ دے کر بارش طلب کی جاتی ہے، ثِمَارُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، یہ یتیموں کے والی ہیں اور بیواؤں کی بڑی فکر رکھنے والے ہیں، ان کی خدمت گزاری کرتے ہیں۔ جب وہ خود یتیمی کی زندگی گزار رہے تھے، جناب ابو طالب کو نہ جانے کہاں سے یہ سراغ لگ گیا کہ یہ یتیم بچہ اپنے مستقبل میں یتیموں کی ولایت کرے گا، یتیموں کی سرپرستی کرے گا، ان کی خدمت کرے گا۔ اور وہی منظرنامہ جناب ابو طالب نے جو شعر کے اندر پیش کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی اس کے اوپر عمل پیدا رہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عبادت کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کا تعلق بندوں سے قائم کرایا، اور اخلاق کے حوالے سے بندوں کا تعلق بندوں سے قائم کرایا، تاکہ کسی انسان کی کسی پریشانی کو ایک مسلمان برداشت نہ کر سکے۔ اس کے حل کے لیے، اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے وہ خود اس پریشانی کو اپنی پریشانی بنا لے تو اس کی پریشانی کو دور کر کے وہ خوشی محسوس کرے گا۔ اور یہی شان بیان کی ہے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، یہ شان بیان کی ہے قرآن نے، تمہیں پریشانی پہنچتی ہے، مصیبت تمہیں لاحق ہوتی ہے، لیکن تمہارے نبی کی شان یہ ہے کہ وہ تمہاری پریشانی کو اپنی پریشانی بنا لیتے ہیں۔
تمہاری مصیبت کو اپنی مصیبت تصور کر کے اس کے دفع کرنے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں. اللہ اس کی توفیق مجھے بھی اور آپ کو بھی عطا کر دے کہ ہم انسانوں کی مصیبتوں کو دور ہر موڑ پہ آگے موجود ملیں اور انسانیت کو ترقی دینے کے لیے اور انسانیت کے تحفظ کے لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو اپنی زندگیوں میں عملی طور پہ برپا کر لیں جس کو اسلام نے ایک پیغام امن اور پیغام سلامتی کے عنوان سے انسانوں کے سامنے پیش کیا ہے. میں انہی چند مختصر سے الفاظ کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے یہ شعر آپ کی نظر کر کے جا رہا ہوں جس کو علامہ اقبال نے بہت ہی زیادہ کڑھن کے ساتھ کہا. بے پناہ دکھ اور بے پناہ احساس کا اظہار کرتے ہوئے کہا, حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی, حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی, تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی, ہزاروں لالہ و گل ہیں ریاض ہستی میں, ہزاروں لالہ و گل ہیں ریاض ہستی میں, وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ.